دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے دین اور دنیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ تجارت سے متعلق ہے۔ یوں تو پوری دنیا میں تجارت ہوتی ہے اور الحمدللہ مسلمان اہل ایمان تجارت میں بھی بہت آگے ہیں، لیکن سم ٹائم تجارت سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی نہیں پتہ ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان کا معیار تو یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو نبی محتشم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہر عمل کیا جائے تو تجارت کہ جس کے ذریعے بندہ رزق حلال کا حصول کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ عمل بھی جو آپ ساری زندگی کرتے ہیں عمومی طور پر، اس کو بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے۔ تو اسی اویئرنیس کو دینے کے لیے آج ہم نے اس بزم کو سجا لیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ اسی، یوں تو بہت سارے فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ٹاپک کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، آپ بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں، کمال گفتگو فرماتے ہیں، لیکن یوں کہیے کہ اگر تجارت کی بات کی جائے، اقتصادیات کی بات کی جائے، معاشیات کی بات کی جائے تو آپ الحمدللہ اسپیشلسٹ ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ملکہ رکھتے ہیں اس پر کلام کرنے کا، اور آپ نے جو آپ کی جو ریسرچز ہیں، آپ کی جو تیاری ہے، اور الحمدللہ ایسی ہے کہ صرف عوام نہیں بلکہ جو اس شعبے کے ماہرین ہیں وہ بھی آپ کے اس فن کے معترف نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضرت آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ نے آئیڈیاز کو وقت دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت عنوان کے لیے، کیا کہیے گا؟ بالکل، عنوان تو واقعی میں بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے، اور پروگرام کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، دین و دنیا۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا مبالغہ اور پروگرام کو جو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ بڑی آپ کی مہربانی حضور، آپ نے دل جوئی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، قبلہ صابر شاہ صاحب کا اگر تعارف پیش کروں، ظاہر بات ہے کہ بہت طویل وقت چاہیے، اور میں صرف آپ کے تعارف کو میں نے جب دیکھا کہ جو آپ نے ماشاءاللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ علم دین حاصل کرنے میں اور پھر دین کی خدمت کے لیے جو علوم معاون ہوتے ہیں ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ تھکے نہیں ہیں، ابھی بھی آپ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ واقعی علم تو سمندر ہے، اور بندے کو اگر موقع ملے تو اس کو اپنے آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور پھر طالب علم دین ہی وہ دنیا سے جائے تو کیا بات ہے۔ قبلہ شاہ صاحب چیئرمین ہیں انوار صفا ٹرسٹ کے، شریعہ ایڈوائزر ہیں MCB اسلامک بینک لمیٹڈ کے۔ ماشاءاللہ آپ کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو آپ نے 32 کتابیں تصنیف کی ہیں، 32 کتابیں الحمدللہ آپ تصنیف کر چکے ہیں، بہت ہی شاندار کارنامہ ہے، اور ہر کتاب ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاءاللہ۔ درس نظامی اور مفتی کورس آپ نے دارالعلوم امجدیہ کراچی سے مکمل کیا، سبحان اللہ۔ تو کراچی سے بھی آپ کو ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور اس وقت تو ہم ریکارڈنگ لاہور میں کر رہے ہیں، چونکہ آپ اس وقت لاہور میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو کراچی سے آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، کیونکہ وہ مادر علمی ہے آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی خاص برکات عطا فرمائے۔ اور آپ نے PhD کیا ہے ماشاءاللہ اسلامک اکنامکس اینڈ بینکنگ میں، اور یہ کہاں سے کیا آپ نے؟ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی آف اسلام آباد، یعنی کہ اسلام آباد کی جو بین الاقوامی یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ نے الحمدللہ اسلامک اکنامکس اینڈ بینکنگ میں PhD کیا ہے، اور ماشاءاللہ LLB یہ آپ نے SM لاء کالج سے کیا ہے۔ اب سنتے جائیے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، اور لیکچرار بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، جامعات میں، کالجز میں آپ لیکچرز دینے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور لاہور اور کراچی میں الصفا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس کے نام سے الحمدللہ ادارے کا آپ نے قیام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات دینیا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب،
میں چاہتا ہوں ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور تجارت اللہ پر کتنا خوبصورت شعبہ ہے, کتنا حسین شعبہ ہے, اور تجارت میں برکت بھی بہت زیادہ ہے. تو ابتدائی طور پر میں چاہتا ہوں کہ کوئی بنیادی سوال ہی آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنا آسان ہو جائے اور انٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے کہ اب آگے مزید کیا کیا اس میں باتیں ہونے والی ہیں. تو آغاز میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تجارت کا اصل مفہوم کیا ہے, اور کیا تجارت کا لفظ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہمیں ملتا ہے, یا قرآن پاک میں دیگر لفظوں کے ساتھ, دیگر الفاظ کے ساتھ بھی تجارت کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے. میں چاہوں گا ابتدائی طور پر یہ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اچھا آپ نے ابتدائی طور پہ سوال پوچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے پھر گفتگو کا آغاز ہوگا, اور یہ ایک طرح سے بلڈنگ بلاک کی حیثیت رکھے گا. تجارت کا لفظ جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو سنتے ہی ذہن میں, دل و دماغ میں ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے. واہ. کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاتی ہے. سبحان اللہ. جہاں تک اس کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے, اس کی تعریف ہے, اس حوالے سے میں نے جو پڑھا اس میں یہ ہے کہ اٹ از این آرگنائزیشن دیٹ پروڈیوسز اینڈ سیلز گڈس اور سروسز ٹو میک پروفٹ. مطلب تجارت کیا ہے؟ تجارت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کسی چیز کو بیچا جاتا ہے, کسی خدمات کو بیچا جاتا ہے, فروخت کیا جاتا ہے, اور اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے منافع کمایا جائے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کے اندر دو مین ایلیمنٹس ہیں. ایک یہ کہ جن میں اشیاء یا خدمات کو فروخت کیا جاتا ہے, اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پروفٹ کمانا جو ہے مقصود ہوتا ہے. صحیح. اب جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا تعلق ہے تو لفظ تجارت بھی آپ کو ملے گا, جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, مگر ہاں تجارت کرتے ہوئے لے سکتے ہو, دے سکتے ہو, باہمی رضامندی کے ساتھ ود میوچل کانسنٹ آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں لفظ تجارت بھی ہمیں نظر آ گیا, اور دوسرا ہمیں یہاں سے میسج بھی ملا کہ باطل طریقے سے مال کھانے سے بچنے کے لیے جو ہمیں آلٹرنیٹ دیا گیا, متبادل جو دیا گیا, وہ تجارت ہے. کہ تجارت میں ایک طرح سے لینے والے اور دینے والے کے درمیان نفرت نہیں پیدا ہوتی, بلکہ اس کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے, ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کا احترام بھی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہم قرآن مجید میں وہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی 275, جو بڑی معروف آیت ہے, اس کا میں ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, جس میں ایک اور لفظ ہمیں ملے گا تجارت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو, ٹریڈنگ کو حلال کیا ہے, اور ربا یعنی سود کو حرام ڈکلیئر کیا ہے. اب یہاں اس آیت کریمہ میں البیع کو تجارت کے لیے استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان میں جو بیع ہے یہ تجارت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے سود کا متبادل تجارت کو قرار دیا, کیونکہ سود بھی باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک طریقہ ہے, بلکہ سب سے جو باطل ترین طریقہ ہے وہ سود ہے. اس میں ایکسپلائٹیشن ہے, اس میں استحصال ہے. اسی طرح ہم قرآن مجید میں فضل کا لفظ بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں وہ جو معروف آیت ہے سورہ الجمعہ کی, جو اکثر و بیشتر ہمارے ائمہ حضرات نماز میں اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو یہاں پر ہمارے علماء مفسرین نے فضل سے مراد کاروبار اور تجارت ہی لیا ہے. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں, جیسے کسب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. آپ علیہ السلام نے لفظ تجارت کو بھی استعمال کیا. ایک اور جو اہم بات ہے تجارت کے حوالے سے,
وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں جاؤ، تو دنیا میں ان کو بھیجا، لیکن بھیجنے سے پہلے دنیا کو اللہ رب العزت نے ڈیکوریٹ کر دیا تھا، مکمل کر دیا تھا، مال و اسباب کو پیدا کر دیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو بھیجتے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اور زمین پر تمہارے لیے مستقر ہے، قرار گاہ ہے، وَمَتَاعٌ اور مال و اسباب ہیں، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک۔ اب یہ متاع مال و اسباب کیا ہیں؟ زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہمیں ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہماری رہائش کی ضرورت ہے، یہ جتنی ضرورتیں ہیں وہ متاع کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ان ضروریات کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کی صورت میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے ابتدائی طور پر بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، کیا اسلام اور نظام معیشت کا باہمی کوئی تعلق ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، کیونکہ عام طور پر تجارت کو لوگ مال کمانے کا ذریعہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ وقت میں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے تجارت کا کردار کس حد تک اہم ہوتا ہے، اس پر بھی کلام فرمائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ منظر بھی کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم آپ کا سوال ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں تجارت کو مال کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور بس یہی سمجھا جاتا ہے۔ بس یہی سمجھا۔ اچھا، یہی سمجھنے کی وجہ سے تو ساری خرابیاں پیدا ہوئیں۔ جی جی۔ اگر ہم، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک اس کی تعریف بتائی، اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ ٹو میک منی، جی، ٹو میک پروفٹ، یہ ہے، یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اور آپ کا مطمع نظر پروفٹ کمانا نہ ہو تو تجارت ہو ہی نہیں پائے گی، آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ تو پروفٹ کا کمانا یا پروفٹ حاصل کرنا یہ تجارت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر تجارت جو ہے چل نہیں سکتی، اور جب تجارت نہیں چلے گی تو دنیا میں ہماری جو ضرورتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ تجارت کا اور اسلام کا کیا کوئی تعلق ہے، جی، تو دیکھیں کیسے نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک تقاضا کیا ہے، اور بہت بڑا تقاضا ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب مکمل طور پہ بندہ جب داخل ہوگا تو اس زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ داخل ہوگا، واہ واہ۔ اس کی زندگی کے تمام شعبے اس میں شامل ہو جائیں گے، اور تجارت بھی ایک اہم شعبہ ہے۔ تو پہلا تعلق تو ہمیں اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے، یہ اس ایک مسلمان کی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، جزو لا ینفک ہے، جس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس گہرے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے، یعنی آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، نبی کریم علیہ السلام جس خاندان میں تشریف لائے اور جس قبیلے میں تشریف لائے، ان کا زیادہ تر تعلق تجارت سے تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو قریش ہے، نبی کریم علیہ السلام قرشی بھی ہیں، جی، تو قرآن مجید میں آپ نے وہ بڑی معروف سورہ مبارکہ ہے لإیلاف قریش، یہاں پر دو تجارتی قافلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، صحیح۔ الشتاء موسم سرما میں، اور والصیف موسم گرما میں۔ واہ۔ اچھا، موسم سرما میں جو تجارتی قافلہ جاتا تھا مکہ مکرمہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے زیادہ افراد اس میں شامل ہوتے تھے، وہ یمن کی طرف، صحیح۔ اور موسم گرما میں جو جاتا وہ ملک شام کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف سفر فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر، جو آپ کے بڑا معروف واقعہ ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت سنائی،
ان میں سے 4 ایسے تھے جو ڈائریکٹلی شعبہ تجارت سے وابستہ تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، ان جیسے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہیں معاملہ نہیں رکتا ہے، یعنی تجارت کا اسلام سے چولی دامن کا جو ہے ایک تعلق ہے، ایک گہرا تعلق ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں اس کا وہ ملتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ انتقال فرما گئے تو آپ کی جو پراپرٹی تھی، جو آپ کا ترکہ تھا، جی ٹھیک ہے، وہ ٹریلین میں تھا. اللہ، میں بلین کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین. 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے. لیکن آپ کی تجارت شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ بھی بہت اہم ہے. بالکل مختصر تجارت سے شروع ہوئی، گریجولی آپ ایک بڑے تاجر بنے. یہی معاملہ ہم جب اپنے اکابر کا دیکھتے ہیں تو میں سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیتا ہوں کہ آپ کپڑے کے تاجر تھے. اگر آپ دیکھیے گا ہمارے اکابر امت میں میجورٹی آپ کو ایسی ملے گی کہ جن کا کسی نہ کسی طرح تجارت کے کسی شعبے سے تعلق رہا ہے اور وہ اس سے آمدنی کماتے رہے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں انبیاء کرام علیہم السلام، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے حضرت ہود و صالح علیہ السلام تاجر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے بھی تجارت کے مختلف شعبوں کو اختیار کر کے جو ہے کسب مال کیا. اور بھی اس طرح ہمیں انبیاء کرام کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو لے لیں کہ سب سے جو لوہا سازی کی صنعت ہے وہ آغاز ہی آپ سے ہوتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. دیکھیں یہ تجارت کی پوری ہسٹری بھی آپ کے سامنے قبلہ شاہ صاحب نے بہت مختصر کر کے بیان کر دی. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا خوبصورت کام ہے، یہ کتنا خوبصورت شعبہ ہے. تو واقعی تجارت میں برکت ہے اور ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کوئی ایسا ہی شعبہ اختیار کریں کہ جو تجارت کے زمرے میں آتا ہو. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. مفتی صاحب، ویسے تو اسلام ہر عمل یعنی کوئی بھی شعبہ ہو تو اس شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن ایک خاص بات یہ کہ اسلام نے جن شعبہ جات میں رہنمائی فرمائی ہے اس میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کو کس طرح سنوارا جائے، معاشرے پر اس کا کیا امپیکٹ پڑنا چاہیے اسلامی طرز عمل سے یا اسلامی طرز میں اگر کام کیا جائے. تو ایک مسلمان کو تجارت میں وہ کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے بہترین مثبت اثرات معاشرے پر پڑیں، صرف پیسے کمانا مقصد نہ ہو بلکہ ایک بہترین معاشرہ بنانے میں بھی آپ کی تجارت کا حصہ ہو. اس بارے میں ارشاد فرمائیں. جی، اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں نا وہ آپس میں مربوط ہیں، واہ، آرگنائزڈ ہیں، کنسولیڈیٹڈ ہیں. کسی ایک شعبے کو آپ چاہیں کہ انڈیویجولی اس پر عمل کریں اور ثمرات آپ کو مل جائے، فروٹس مل جائیں، تو نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے کچھ عقائد ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، اس پہ نو کمپرومائز کا بورڈ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. کیا بات، ٹھیک ہے، یہ ہمارے عقائد ہیں، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پھر دوسرے نمبر پہ ریچولز کی باری آتی ہے، عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ عبادتیں ہیں. تیسرے نمبر پر ڈیلنگز آ جاتی ہیں، معاملات، جن میں تجارت بھی آتی ہے. معاملات. اچھا، اب یہ ویسے تو میں نے الگ الگ بیان کر دیا، لیکن اگر جا کر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک کا امپیکٹ دوسرے پر ڈائریکٹلی پڑ رہا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے میں آپ کے سامنے پیش کروں، جو ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ یار اسلام پہ عمل کریں گے تو پر کاروبار ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر ہم منافع کیسے کمائیں گے. میں ان لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام لے کر گئے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر، تو میسرہ غلام بھی ساتھ تھا. تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بھی بول رہے ہیں، اپنے مال کے بارے میں مکمل انفارمیشن بھی دے رہے ہیں،
اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ منافع کمایا. یہ ایک روحانی شعبہ ہے, سبحان اللہ. ایک ایسا روحانی شعبہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کی اس زندگی سے بھی ہے, قبر کی زندگی سے بھی ہے, اور آخرت میں بھی اس کا امپیکٹ آپ پر پڑے گا. کیسے امپیکٹ پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ وہ تاجر جو صادق بھی ہے, امانت دار بھی ہے. سمجھ میں دو کنڈیشنز ہیں, جی, صداقت و امانت. واہ, آج یہی دونوں چیزیں مناقہ ہے تاجروں میں, کہ سچ بولوں گا تو مال کیسے بکے گا, تجارت ہو گئی, ہم تو تباہ ہو جائیں گے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے سچ بول ہی کر تم تجارت کر سکتے ہو, اسی تجارت میں کامیابی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا بھی ہے, امانت دار بھی ہے, اب اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ دنیا میں تو ملے گا ہی, جی, اخروی ریوارڈ دیکھیے کہ کیا ہے. فرمایا گیا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاجروں کا طرز عمل وہ کتنا اہم ہوتا ہے, اس کی کتنی امپورٹنس ہے. جی, میں نے پڑھا کہ ہندوستان میں, مشرق بعید میں, سری لنکا, افریقہ کے کئی ممالک, صحیح, یہاں تک کہ ملیشیا اور انڈونیشیا, یہ جو چائنا ہے اس کے بھی کچھ علاقوں میں جو اسلام پھیلا وہ تاجروں کی وجہ سے پھیلا. یہاں پر کوئی جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تاجر کیسے تھے, ان کا بیہیویئر کیا تھا, ان کی ڈیلنگ کا طریقہ کار کیا تھا, کہ وہ لوگ یہاں کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ لوگ سچ بھی بولتے ہیں, اپنے مال کا عیب بھی بیان کر دیتے ہیں, اس کے اندر کوئی ملاوٹ بھی نہیں کرتے, اور ہمیں ہر چیز بتا کر شفافیت کے ساتھ چیزوں کو دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے آج ان علاقوں میں جو مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ مسلمان ہیں جو تاجروں کی تجارت کی برکت سے مسلمان ہوئے, اور آج الٹ ہو چکا ہے. ایسا ہی کہ ایک مسلمان تاجر کو جب وہ کہتا ہے اس کی ذرا صحیح سے جانچ پڑتال کر لو, ہم نے کیا کیا, ہم نے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ اپنے زمانے خلافت میں گشت کیا کرتے تھے, جی, رات میں بھی اور دن میں بھی. رات میں ان لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ جو لوگ بھوکا سو رہے ہوتے تھے, جی, اور دن میں کن لوگوں کو, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, منڈیوں میں جاتے ہیں کہ کہیں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ مارکیٹوں میں جاتے, بازاروں میں جاتے, اور باقاعدہ لوگوں سے انٹرویو لیا کرتے تھے کہ تم نے تجارت تو شروع کر دی, لیکن کیا تجارت شروع کرنے سے پہلے تجارت کے بارے میں جو احکام شریعت ہیں وہ جانے؟ اگر کوئی کہہ دیتا نہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ مسلمانوں کے بازار, مارکیٹ, منڈی میں اس شخص کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جو حلال اور حرام کو نہ جان سکے. اللہ. اب آپ دیکھیے کہ تجارت کتنا مقدس عمل ہے. جی, میں نے جو عرض کیا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ جو ہے لکھا معطا امام محمد کے نام سے. جب یہ فارغ ہو گئے تو کسی نے آ کر کہا کہ الا تصنفوا فی الزہد شیئا, کہ آپ نے اتنی پیاری کتاب تو لکھ دی, ٹھیک ہے, آپ کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں لکھتے جو زہد و تقوی و پرہیزگاری پر ہو؟ اللہ اکبر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قد صنفت کتاب البیوع, جاؤ جا کر دیکھو میں نے بک آف بزنس معطا میں جمع کر دی ہے, وہی تو زہد ہے. یعنی تجارت کو زہد کے ساتھ جوڑ دیا. ابھی آپ نے یہی پوچھا نا کیا بات کہ ایک تاجر زاہد ہوتا ہے, وہ ملاوٹ کرنے والا, ذخیرہ اندوزی کرنے والا, لوگوں سے جھوٹ بول کر اپنی ڈیفیکٹو چیز کو بیچنے والا نہیں ہوتا. تو اسلام نے تجارت کو بلکہ ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی, سبحان اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، 10 پارٹس، ان میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. اللہ اکبر. 90% آف اوور آل ماشاء اللہ. جو آپ کی ارننگز ہیں جی جی جی. یا سورس آف انکم ہے وہ تجارت کے اندر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن کب؟ کہ جب اس تجارت کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. میں بہت حیران ہوتا ہوں جب تاجروں سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں، فخریہ کہتے ہیں کہ ہم تو تاجر ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے والے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہاں یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی، آپ بھی تجارت کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفیکٹو مال اچھا بول کر بیچا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نسبت بھی نہیں کرنا سکتا کہ جو چیز بیچ رہے تھے اس کے بارے میں غیر حقیقی بیان کیا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مال کو روک کر ہولڈنگ کر کے لوگوں کی جو ہے آرٹیفیشل نیڈز کو کریٹ کر کے پھر مارکیٹ میں مال لے کر آتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام مال کو ہمیشہ مارکیٹ میں رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے حضور. دیکھیں ناظرین کرام، بات یہی ہے کہ تجارت بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. تو اگر اس میں آپ نے یہ ملاوٹ کر لی، آپ نے ذخیرہ اندوزی سے کام لیا، آپ نے جھوٹ سے کام لیا، اب ہم دیکھتے ہیں مارکیٹس میں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ مارکیٹس کا حال بہت برا ہے. لوگ کیسا کیسا سودا کیا کیا بول کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا بتایا تھا اور کیا نکلا. تو یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ کے برانڈ سے اعتماد اٹھا ہے، بلکہ ظاہر بات ہے کہ انگلی اٹھتی ہے کہ ایک مسلمان کا یہ انداز ہونا چاہیے تھا، ایک مسلمان کو کاروبار اس انداز سے کرنا چاہیے تھا. تو یہ انگلی اٹھنے کی کم سے کم آپ ذمہ دار نہیں ہونے چاہیے. آج آپ اور میں نیت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بشارت عطا فرمائی ہے اچھے تاجر کے لیے، اور پھر قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں جو غلط طریقے سے تجارت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت دونوں اچھی فرما دے. حضرت مزید کچھ آگے کا سفر کرتے ہیں. دیکھیں آج کل مارکیٹس میں کامیاب تاجر بننے کے لیے کتب بھی کافی مل جاتی ہے اور ورکشاپس بھی ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اسلام میں بھی کسی کامیاب تاجر کے لیے کوئی اصول متعین ہے کہ یار یہ اس انداز سے کیا جائے تو واقعتاً بندہ کامیاب تاجر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک سوال اسی طرح کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا. بالکل جو آپ نے کیا اسی سے ملتا جلتا سوال تھا کہ آپ اتنے کامیاب تاجر ہیں تو آپ نے ایک دم چھوٹے پیمانے سے آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اس کامیابی کے پیچھے، اس کامیاب تجارت کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جن پر آپ نے عمل کیا؟ تو آج کا تاجر ہوتا تو کیا کہتا یار میں نے تو کیا کیا کہ جب لوگوں کی نیڈ آنے والی تھی مجھے پتہ چل گیا کہ ابھی مارکیٹ میں نا مال جو ہے وہ کم ہونے والا ہے، میرے پاس مال پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو گوڈاؤن میں ڈمپ کر دیا. سمجھ میں نے دیکھا کہ یار پروفٹ مارجن بہت کم ہے. میں نے کیا کیا، میں نے ایسی عقل مندی کی کہ اس میں ملاوٹ شروع کر دی. بالکل آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ بالکل پیور ہے، نیو ہے، لیکن میں نے ملاوٹ کی. تو میں دیکھے کیسا کیا ہوا، ہر چیز میری جو ہے ترقی پہ ہے. اصل میں وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میرے 4 اصول ہیں. کتنے؟ 4 اصول ہیں. میں کامیاب تاجر کیسے بنا؟ کہا کہ کبھی بھی میں نے مال ادھار پہ نہیں لیا. نو لیبلٹی. ہاں، کوئی ڈیٹ، لون بیسڈ ٹرانزیکشن میں نے کبھی نہیں کی. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے آج کے زمانے میں تو خاص طور پر کہ جب آپ کنونشنل بینکنگ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے، اور آپ وہاں سے لون لیتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. اچھا انٹرسٹ
جب کوئی تاجر پے کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس انٹرسٹ کو کیا کرے گا؟ اپنی کاسٹ کا حصہ بنائے گا. آپ تو ماشاءاللہ خود جو ہے اس چیز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر وہ اپنی کاسٹ کا حصہ بنائے گا, الٹیمیٹلی جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں کبھی بھی مال ادھار پر نہیں لیا, جتنا پیسہ میرے پاس ہے اسی کا مال میں خریدتا اور اسی کو آگے میں بیچ دیتا. سبحان اللہ. اچھا, دوسری بات آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی کو ادھار پر نہیں دیا. اچھا, اس پہ میں ایک بہت اہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک پوائنٹ بتاؤں گا, لیکن پہلے وہ 4 چیزیں بتائیں. میں نے کبھی مال ادھار پہ لیا نہیں, ادھار پر دیا نہیں. مال کا نقص ڈیفیکٹ بتا کر, ظاہر کر کے, ڈسکلوز کر کے اپنے کسٹمر پر میں نے بتایا. واہ 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 واہ. مال بیچا, ذخیرہ اندوزی کبھی نہیں کی. دیز آر دا 4 پرنسپلس کہ جن کو اپلائی کر کے میں ایک اچھا تاجر بن گیا. اب یہاں پر 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی مال کسی کو ادھار پر نہیں دیا. صحیح. یہاں پر میرے ذہن میں بھی سوال آیا اس وقت جب میں نے پہلی دفعہ اس کو اسٹڈی کی کہ مال ادھار پہ نہ لینا تو بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, آپ لائبلٹی نہیں لینا چاہتے, کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بیلنس پہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے پاس آپ تاجر ہیں, آپ کا کنزیومر کبھی مجبور بھی ہوتا ہے, ضرورت مند بھی ہوتا ہے, اور آ کے کہتا ہے حافظ صاحب مجھے آپ ادھار دے دیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں میں تو ادھار نہیں دیتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایک صحابی, وہ بھی عشرہ مبشرہ میں, تو یہ سختی سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے اس پر تھوڑی سی اسٹڈی کی اور ٹو لگایا کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہے. حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ کسی مجبور کو یہ کہے گا میں تجھے نہیں دیتا, چلو جی. پتہ چلا کہ آپ کیا کرتے کہ ایسے مجبور کو ایسے ہی دے دیا کرتے تھے. اچھا, فری میں ہی دے دیا کرتے تھے, نہ اس پر کوئی ذمہ داری نہ آپ کو کوئی فکر. یہ دیکھیں کتنا کام, یعنی آپ دیکھیں ہمارا تاجر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کسی چیز کو بیچتے وقت, کسی چیز کو خریدتے وقت اور کسی لین دین کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کریں. تو ایک دوسری چیز یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مال کا نقص بتا کر میں بیچتا تھا. اچھا, ہمارے یہاں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ مشتری ہوشیار باش. کئی جگہ آپ نے وہ کھارا در وغیرہ میں جو پرانی عمارتیں ہیں ان کے باہر یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو مشتری. شریعت کا اصول الٹ ہے. صحیح. مشتری ہوشیار باش کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خریدار ہے, جو بائر ہے, وہ اویئر ہو جائے, اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ فراڈ ہو کیا ہو اس نے بچانا ہے. سیلر پہ کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. اچھا, شریعت نے سیلر کو رسپانسبل بنایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیلر جو ہے وہ ہوشیار باش ہوگا. ٹھیک ہے نا, جو فروخت کنندہ ہے, فروخت کرنے والا ہے, اس کو اویئر ہونا چاہیے کہ میں کہیں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, میں کہیں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی جو قیمتی شے سستی قیمت پہ تو نہیں لے رہا, یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی سستی چیز زیادہ قیمت پہ تو نہیں فروخت کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. آج کے تاجروں کو سمجھنا چاہیے کہ یو آر دا رسپانسبل. صحیح, آپ کو اویئر ہونا ہے. کیوں؟ یہ جو خریدار ہے نا, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں خریداری کے بارے میں یہ نہیں بولا میں نے خریدا تھا یا اللہ تو میرے ساتھ بے ایمانی ہو گئی. اللہ پوچھے تمہارے ساتھ بے ایمانی کیوں ہوئی؟ اللہ نے اس سے نہیں پوچھنا ہے. اللہ نے تاجروں سے, جو بیچنے والے ہیں, سیلرز ہیں, ان سے پوچھنا ہے کہ وہ تو سادہ آدمی تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا, تم نے اس کو بے وقوف بنا دیا اور اپنی گھٹیا چیز اس کو دے کر تم سمجھے کہ میں کامیاب ہے. تو پھر آئیے ہم قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ کو لیتے ہیں, اور اس میں جو کامیاب تاجر ہے اس کی پوری منظر کشی بھی کر دی گئی ہے, اس کا پورا نقشہ جو ہے کھینچ دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سورہ نور ہے, ورس نمبر 37 and 38 ہے, جس میں اللہ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع, کہ وہ لوگ کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. صحیح, غافل نہیں کرتی, وہ الرٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تاجر ہوں, میرے لیے ایک کسٹمر کی بہت اہمیت ہے.
میرے لیے پروفٹ کمانا ایک بہترین موٹیو ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان سب چیزوں کے باوجود جو مقدم وہ رکھتے ہیں وہ کیا؟ اللہ کے ذکر کو. کیا کہنے مفتی صاحب، واہ واہ. ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کو وہ کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کرتے. آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. اللہ اکبر. آپ جائیے، آپ ایک سروے کر لیجئے، اذان ہو گئی، آپ مارکیٹوں میں چلے جائیے، دیکھیے کہ کتنی دکانیں بند ہوئی ہیں، ہائے ہائے ہائے. کتنے تاجر مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں. شاذ و نادر آپ کو شاید 2-4% آپ کو ایسے مل جائیں اللہ کے بندے. میجورٹی جو آپ کے کاروباری حضرات ہیں، نہ ان کو ذکر الہی کا پتہ، نہیں نماز کا. پھر آگے فرمائے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اب ہمارے ہاں دیکھیے ایک بہت میرا چونکہ یہ من پسند ٹاپک ہے، بلکہ ابھی ایک نئی میری کتاب آ رہی ہے زکوٰۃ کی غیر حکیمانہ تقسیم. اللہ. اس میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز پہ بھی لکھ رہا ہوں. صحیح. پھر ابھی میں نے ایک آرٹیکل کمپلیٹ کیا ہے امپیکٹ آف انڈائریکٹ ٹیکس، ٹھیک ہے، ان ایلیویشن آف پاورٹی ان پاکستان. صحیح. کہ انڈائریکٹ ٹیکس کا جو غربت پر کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کی اضافے میں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے ایسے تاجر بھی ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جن پر سالانہ زکوٰۃ 20 کروڑ روپے ہے. اللہ اکبر. میں ان کی یعنی دولت کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں جسٹ زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. 2.5% کی بات کر. ہاں جی، 2.5% کی بات کر رہا ہوں. 97.5% ان کا اپنا ہے. اللہ. وہ نہیں دے رہے. نہیں دے رہے. دیکھیں جو ڈسکلوزڈ گڈز ہیں نا، جی، جو مال تجارت ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ بھی مکمل ہمارے معاشرے میں دی جانے لگے تو نیکسٹ 3-4 سال کے اندر ایک طرف غربت کا جو تناسب ہے، ابھی جو پاکستان میں جی غربت کا جو تناسب ہے وہ ورلڈ بینک کے مطابق 52.5 اور سم تھنگ ہے. اللہ. ٹھیک ہے، یہ بہت کم ہونے لگے گا. تو ایک کامیاب تاجر کی 3 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ سے جڑا رہتا ہے. صحیح. ذکر الہی کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اور جب وہ اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ کے بندوں کی محبت اس کے دل میں خود بخود پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت اس کا جو ایک دل میں ہم کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بار بار بیان کرتے ہیں، بسم اللہ شریف میں، سورۃ الفاتحہ میں، تو ریفلیکشن آتا ہے ہمارے دل و دماغ پر اللہ کی صفت رحمانیت و رحیمیت کا. تو جب آتا ہے تو بندہ کہتا اب کیا کروں؟ تو اللہ کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے دل و دماغ کی تسکین ہو جائے گی. تو یہ 3 چیزیں ایک کامیاب تاجر کے لیے. پھر آگے فرمایا کہ وہ تجارت بھی کرتا رہتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے اس دن سے کہ جس دن انسان کی آنکھوں کو، اس کے دل کو پھیر دیا جائے گا. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ملاوٹ کی وجہ سے مور دین 50% بیماریاں پائی جاتی ہیں. اللہ. اگر ملاوٹ ختم کر دی جائے تو ہمارے یہاں یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ کینسر اور یہ طرح کی بیماریاں اچانک اس کا گراف نیچے آ جائے گا. کیوں کہ غیر معیاری چیزیں جو ہے. تو اچھا تاجر قرآن کی نگاہ میں کون ہے؟ وہ تجارت بھی کرتا رہتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے اس دن سے کہ جس دن انسان کی آنکھوں کو، اس کے دل کو پھیر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک خاتون آئی امام اعظم کے پاس، حضرت یہ میرا کپڑا ہے خرید لیجئے. آپ نے بولا کتنے میں دو گی؟ کہنے لگی کہ اتنے میں. فرض کریں میں ابھی مجھے فیگر یاد نہیں ہے، 10 درہم میں. جی. تو آپ نے کہا کہ تمہارا مال جو ہے نا 10 درہم سے زیادہ کا ہے. آج کا تاجر ہوتا کہ تو اللہ تیرا شکر ہے برکت پہ گئی. برکت پہ گئی. ہاں جی، برکتہ پہ گئی. ٹھیک ہے کہ صبح صبح دیکھو کتنا اچھا مجھے گاہک مل گیا، کسٹمر مل گیا کہ اپنی مہنگی چیز مجھے. آپ نے کہا نہیں تمہارا مال اس سے مہنگا ہے. اس نے تھوڑی سی قیمت اور بڑھائی. آپ نے کہا ابھی بھی کم ہے. تیسری دفعہ بڑھائی تو آپ نے کہا یہ لو پیسے اور اپنا مال. اب وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہمیں تو اپنے رب سے ملنا ہے. تو تاجر تجارت کرتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو پیش نظر رکھتا ہے. پھر دیکھیے ہوگا کیا. تجارت تو دنیا کے معاملات ہیں نا، لیکن امپیکٹ دیکھیے کہاں تک جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ. اور جہاں سے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی. ہمارا تاجر کہتا ہے کہ میں ملاوٹ نہ کروں تو پھر
کہ کاروبار کیسے چلے گا، خرچہ نہیں نکلتا، میں خرچہ نہیں نکلتا، ملازمین کو پیسے دیں گے۔ ایک اچھا تاجر انسان تب بنتا ہے جو ایک آئیڈیل، جس کو کہتے ہیں آئیڈیل بزنس مین، جو ذکر الہی بھی کر رہا ہو، نماز بھی قائم کر رہا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہا ہو، اور یوم قیامت سے ڈر بھی رہا ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اگر اس طرح گفتگو سن لی جائے نا، اور ایک مرتبہ دل کے کانوں سے سن لی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے واضح طور پر اللہ کے فرامین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد بھی کوئی ملاوٹ کی طرف بڑھے، ذخیرہ اندوزی کی طرف بڑھے، جھوٹ بول کر بیچنے کی طرف بڑھے، بلکہ وہ کہے گا میرا رب تو نواز رہا ہے صرف سچ بول کر دینے پر اور خوف خدا کے ساتھ تجارت کرنے پر۔ یہ ساری باتیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید کچھ باتیں ہم قبلہ مفتی صاحب سے کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔